تو آپ بھی بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, میں چاہتا ہوں ڈیزائرز کے حوالے سے اپنا انپٹ دیں اور کھل کے انشاءاللہ. ایک میرا سوال تھا ڈیزائرز کے حوالے سے, تھوڑا سا عجیب ہے, لیکن اگر آپ کو کسی پہ کرش ہو جاتا ہے تو اس سے کس طرح ہم فیس کریں اسے, یا کس طرح پریونٹ کریں اپنے آپ کو اس طرح کی سچویشن آنے سے؟ شیخ میں چاہوں گا پہلے ان کی تھوڑی انپٹ لے لیں, پھر آپ انشاءاللہ اس کا جواب. اسی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر, میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیزائرز حلال بھی ہوتے ہیں, اسی کو اگر ہم لوگ کنٹینیو کریں, آپ کو کوئی اگر پسند آ جائے تو اٹس ناٹ بیڈ, کیونکہ منع کہیں نہیں ہے کہ آپ کو پسند نہیں آتا. یہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے اور ہیومن بینگ کی ایک نشانی بھی ہے کہ اس کو دوسرے سے اٹریکشن ہوتی ہے, اپوزٹ جینڈر سے. سر لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسا نارم بن چکا ہے کہ انسٹیڈ آف میکنگ حلال تھنگس ایزی, ہم لوگ نے حرام تھنگس کو زیادہ آسانی کی طرف دھکیل دیا. فار ایگزامپل اگر کسی بندے کو کوئی پسند آ گیا ہے اپوزٹ جینڈر کا اور وہ بالغ بھی ہو گیا, میرے خیال میں اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اس کم عمر میں شادی کرنا جتنا اس کے لیے آسان ہوگا فحاشی کی طرف جانا. تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا, اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں کہ ہم سوسائٹی میں کس طرح چینج لائیں کہ وہ سوسائٹی اب حلال چیزوں کی طرف آسانی کرے اور حرام چیزوں کی طرف بندش لائے؟ آپ لوگوں کا دونوں کا سملر ہو گیا, آپ کچھ ڈیزائرز پہ انپٹ اگر دینا چاہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسلام جو ہوتا ہے نا ڈیزائرز کو ختم نہیں کرتا. اسلام ایکچولی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ڈیزائرز ہیں نا وہ ایک حلال طریقے سے پورے ہوں. ڈسپلن کرتا ہے. یس ایگزیکٹلی, ڈسپلن ہو, مطلب اٹ ڈزنٹ اینڈ اٹ بٹ وانٹس ٹو گیو یو اے حلال وے آف ڈوئنگ دیٹ اینڈ فلفلنگ دا ڈیزائر. ایکسیلنٹ. جی شیخ اباب. اچھا, آپ لوگوں کا نا بڑا ریلیونٹ سوال ہے, اور ظاہر بات آپ یوتھ پہ ہیں, آپ اس کو فیس کرتے ہیں دن رات. اور جیسی ایک چیز تو حمزہ نے بڑی کلیئر بتا دی, اور میں اس کو آنے والا تھا لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کلیئر کر دیا کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کے اوپر ہر چیز پہ پابندی لگا رہا ہے اور کراس لگاتا جا رہا ہے کہ جی بھائی یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں. انسان کی جو فطرت ہے نا, دین اس فطرت کے کو مد نظر رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ سے بہتر انسان کو کوئی سمجھتا نہیں ہے, اور اللہ کا ہی دیا ہوا قانون ہے. ٹھیک ہے, تو جو فیکٹری کوئی پروڈکٹ بناتی ہے, انوینٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ جو مینول آتا ہے وہ بہترین بتاتا ہے کہ یہ مشین کیسے کام کرے گی. تو ہم یہ بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے وہ سب سے بہتر کیسے پرفارم کرے گی, یہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا مینول قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے اور شریعت بتاتی ہے. آئیڈیل تو وہ ہے جس کی طرح آپ نے بتایا ہے کہ جی حلال آسان ہو اور حرام مشکل ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح ہوتا تھا. اور آپ نے اسی لیے یعنی نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اس کا سب سے اہم حل تو یہی ہے. دیکھیں, آپ کو بھوک لگی, آپ نے کھانا کھانا ہے, پیاس لگی ہے, پانی پینا ہے. اب میں آپ کو کہتا رہوں کہ آپ کھانا نہ کھائیں, پیاس نہ پانی نہ پئیں, ٹھیک ہے, تو آپ بس برداشت کریں گے نا اس کو, اس کا حل کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے, آپ کو دیر سے کھانا مل جائے, دیر سے پانی ملے, لیکن بہرحال حل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہی ہے, کوئی اور ہے. یعنی آپ کھانا بھوک لگی ہے تو کھانا نہ کھائیں, اور پیاس لگی ہے تو پانی نہ پئیں, اس کے علاوہ کیا حل ہے؟ مطلب آپ کچھ کھائیں پئیں نہیں, چلو آپ کو یہ نہیں کہے کہ جی کچھ اور کھا لیں یا کچھ ڈرنک پی لیں, پانی کو چھوڑ نہیں, کھائیں پئیں نہیں بس, تو کیا حل ہے؟ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, چلے ٹھیک ہے جی, آپ نے افطاری تک انتظار کر لیا, کوئی ڈائٹنگ کرا, زیادہ انتظار کر لیا, اس کے بعد کیا حل ہے؟ حل تو یہی ہے نا. صحیح. اچھا, اس میں نا پھر اسلام نے کچھ اصول ضابطے بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے, ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں نا جس کے پرابلمز ہم نے اسلام سے ہٹ کر جو طریقے اپنائے اس کی وجہ سے کریٹ ہوئے ہیں, اور انفارچونیٹلی جواب ہمیں اسلام سے نکال کے دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام ایک بڑا یعنی 2 + 2 = 4 کا والی بات بتاتا ہے. اسلام کا طریقہ کار اس طرح کے معاملات میں, شہوات کے معاملات میں بالخصوص یہ ہے کہ جو فلو ان پٹ ہے نا اس کو پہلے روکو, اور پھر اس کے بعد یہاں کی صفائی کرو. ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ سے ٹیپ کھلا ہوا ہے اور پانی آتا ہی جا رہا ہے تو آپ آگے وائپر مارتے جائیں, وائپر لگاتے جائیں, کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے تو جو آپ کرش کی بات کریں, سارا کچھ کریں, دیکھیں اسلام نے تو بڑے کلیئر سے احکامات دیے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو تو گھر میں بھی اس کا بستر علیحدہ ہو, بہن بھائی بھی آپس میں نہیں سوئیں گے. ان کو ایک آپ نے نئی چیز سکھانی ہے کہ آپ بلوغت کو پہنچنے والے ہیں, اب آپ کے اندر فزیکلی اور سائیکولوجیکلی یہ چینجز آنی ہیں. اس کا ایک پورا
یعنی والدین کو چاہیے وہ اس کو گائیڈ کریں, اس کو اچھے طریقے سے اس کا ایکسپوئر مناسب انداز میں بنائیں اور اس کو جو ہے نا پھر آگے لے کر چلیں, اور ایک مخصوص وقت آنے پر اس کے لیے ہیلپ فل بنے کہ وہ اس کو اس چیز کو اچیو کرے حلال انداز میں. انفارچونیٹلی آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, یا آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, یا آپ کا یعنی مسئلہ آپ لوگوں کا, لیکن آپ کی طرف سے یہ پرابلم بنایا نہیں گیا, یعنی اس کے مسبب آپ نہیں ہیں, اس کے کریٹ کرنے والے آپ نہیں ہیں. ہم بڑے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی ایگو, اپنے اٹھنے بیٹھنے, اپنے سٹیٹس کو اور اپنے سارے معاملات کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نہیں بھئی پہلے اتنے سال پڑھو, پھر یہ کیریئر بناؤ, اور اس کے بعد پھر آپ جا کے شادی کرو, ٹھیک ہے. اور بہت سارے کیسز میں اگر فیملی تھوڑی سی یعنی فائنینشلی کمزور ہے تو پہلے پیسے بھی خود کماؤ اور اس کے بعد پھر اپنی شادی خود کرو, اور اس شادی کو ہونا بھی اس طرح لیوش چاہیے کہ آپ اس کے لیے اتنے پیسے کماؤ, ٹھیک ہے. یہ سارے کس نے بنائے؟ یہ ہم نے بنائے, ٹھیک ہے. تو وہ کسی نے بڑی خوبصورت ایک تحریر لکھی تھی, ایک بڑے معروف رائٹر ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے لکھا تھا شادیاں کریں جنازے نہ کریں, ٹھیک ہے. ہاں, انہوں نے کہا بھائی آپ نوجوان کو کہتے ہیں پہلے پڑھو, پھر کیریئر بنا کے جاب میں یا کاروبار میں جاؤ, پھر پیسے کماؤ اور اس کے بعد شادی کرو, تو 32-33 سال کا ہو جاتا ہے لڑکا, ٹھیک ہے. تو جو 12-13 سال میں آج کل بالغ ہو گیا تھا وہ 32-33 سال میں جا کر شادی کر رہا ہے, اور اس شادی میں پھر والد صاحب جو ہے وہ اونچا سا شملہ پہن کر کہتے ہیں جی ہاں جی اللہ نے فرض سے سبکدوش کر دیا. تو بھئی آپ کون سے فرض سے سبکدوش ہوئے؟ آپ نے تو کچھ نہیں کیا اس معاملے میں, ٹھیک ہے. تو آپ لاکھوں روپے پڑھائی پہ لگانے کو تیار ہیں, وہاں سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, تو اپنے بچے کو فیملی بنانے کے لیے اور حلال پر رہنے کے لیے کیوں نہیں تیار, سپورٹ کرنے کو کیوں نہیں تیار؟ ٹھیک ہے وہ بھی نہیں کماتا, اس کے کون سے بہت لمبے چوڑے خرچے, ایک بچی نے آنا ہے جس نے 2 روٹیاں ساتھ زیادہ کھا لینی اس کے ساتھ. جس طرح ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان کی باقی چیزوں کا خیال کرتے ہیں, اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ میرا پیغام ہے اپنے جیسے اور اپنے سے بڑوں کے لیے, اور جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں خدا را ہمارے ان بچوں کی اس ضرورت کو سمجھیں, صحیح بات, اور اس کو ایک لسٹ سمجھ کے اور ایک بیکار کی چیز سمجھ کے وہ خیر ہے جی ہوتا رہتا ہے بس ٹھیک ہے, یہ کچھ کر کے نہ اس کو اگنور کریں. بالکل ٹھیک. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کی, جس طرح آپ نے پہلے کہا ہم ہائپر سیکشول سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, جہاں مسائل بہت زیادہ ہیں, بچے جب اس قسم کی چیزوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں اور کرپٹ ہو جاتے ہیں, پھر آ کر ہمارے جو ہے نا الارم بجنا شروع ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں پہ تو الارم بجنا بھی بند ہو گیا, اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہی کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے, کرتے رہیں, ٹھیک ہے. آخرت کی کسی کو پرواہ نہیں. تو جن کو ہے نا, تو بیٹا سب سے پہلی بات ہے کہ جس سے کوپ کیسے کرنا ہے, کرش کو کیسے وہ دیکھنا ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ کسی کا اچھا لگ جانا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا لگ جانے کے بعد کے جو مراحل ہیں نا وہ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. پھر وہی بات آپ کو لائن ڈرا کرنی حلال و حرام کی, ٹھیک ہے. اگر آپ مناسب وقت پہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ ضرورت ہے اور وہ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہیں اور ساری چیزیں ہیں, تو آپ اس چیز کو آگے پرسو کریں اور حلال رشتے میں چلے جائیں. اور آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, میرے پیرنٹس نے ماننا ہی نہیں, میں کر بھی نہیں سکتا, ان کی سپورٹ کے بغیر بھی نہیں کر سکتا, میں ابھی کماتا بھی نہیں ہوں. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ابھی میرے لیے یہ رستہ بند رکھا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے ابھی نکاح نہیں کر سکتا یا اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے وہ روزے رکھے اور کثرت کے ساتھ رکھے. روزہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو نا یعنی اس کو اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. جب آپ کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو باقی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا بعض نوجوانوں کو جب یہ بات بتائی نا انہوں نے روزے رکھے, کہنے لگے جی ہماری تو خواہش بڑھ گئی. تو روزہ رکھنے کی جو ایک سائنس ہے نا, پھر اس کی طرف اس کو سمجھنا ہوگا کہ جہاں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے رکھنے کا حکم دیا وہ نارمل روزے نہیں ہیں کہ جی آپ نے صبح زبردست قسم کی سحری کر کے اور رات کو زبردست قسم کی افطاری کر کے روزے رکھے, ٹھیک ہے. وہ ہے اپنے آپ کو فزیکلی ایسے کھانے پر اور ایسی چیزوں پر لے کر آنا جو آپ کو سیکچولی بہت زیادہ ہائپر نہ بنائے, زبردست, ٹھیک ہے. اور پھر کنٹرول اور پھر نظروں کا کنٹرول اور بہت ساری چیزیں ساتھ ہیں. تو بہرحال یہ ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے جس میں آپ کو وہ کر کے, سب سے اہم بات یہ ہے جو اس میں سمجھنے کی ہے, اس بات کو اپنے اندر پختہ ضرور کریں کہ میں حرام کی طرف نہیں جا سکتا, اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں, حلال مانگیں. پیرنٹس نہیں مان رہے نا, اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. دعا سارے رستے کھولتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال راستہ کھول دے گا. ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. اور میں بھی اسی میں ایک چیز ایڈ کر دوں,
होता है यूजली कि अगर देखा जाए तो गरीब का बच्चा जो होता है जल्दी शादी करता है। तो एक दफ़ा मैं था तंदूर पे, तो मैंने ना एक बंदे को बड़ी देर बाद उस तंदूर पे देखा था, तो कोई 26 साल का था। तो मेरा भाई साथ ही था मेरे से, तो मैंने पूछा फिर क्या हाल चाल आकर कैसे हैं, तो फिर उन्होंने बताया कि उनके 20 बच्चे हैं। तो मैंने कहा हैं, अच्छा कब शादी हुई आपकी? कहते मेरी 16 साल में हो गई थी। मैं कहा यार मैं भी जा रहा हूँ, अम्मी को बताता हूँ अभी। कहते नहीं हुई, इजी हो जा। इसी से एक चीज़ याद है सर, एक मेरा क्लास फेयर है, मेरा अपना काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसकी पिछले दिनों इंगेजमेंट वगैरह हो गई, तो पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ हंगामा मचा हुआ था यही कि हम भी घर जा रहे हैं, आज घर जाके हम भी कहेंगे यही कि हमारी भी बारी आनी चाहिए। सही बात है। मेरा GIK में से एक दोस्त था, तो उसकी 2nd ईयर में शादी हो गई थी और 3rd ईयर में उसका बच्चा भी हो गया था। तो वो ना अपनी वाइफ से बात करता था, आते जाते उसको कॉल्स आती थी, हाँ जी क्लास हो गई, अब कहाँ बैठे हुए हो, कैफ़े में बैठा हुआ, अब हॉस्टल में आ गए हो, क्या खाया, ये वो। तो हम ना बड़ा जेलस होते थे कि यार ये देखो ये हलाल रिलेशनशिप में कर रहे हैं और बाकी सारे जो है ना उन्होंने अपने वो हराम रिलेशंस बनाए हैं। तो उसके चेहरे पे ना एक अलग ही सुकून होता था, उसके चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता था बात करते, यानी किसी से छुप के नहीं कर रहा, भाई मैं वाइफ से कर रहा हूँ। तो बाकी जो शेख ने बात की मैं उसमें ऐड कर दूं कि जो इनपुट वाली बात है ना बहुत ज़बरदस्त, कि अगर आप वो नलका बंद नहीं करेंगे तो पानी तो आता रहेगा, तो वाइपर आप कितना फेर लेंगे। तो यू हैव टू लुक एट द इनपुट। अब ये जितनी चीज़ें हैं ना, हम क्यों स्कॉलर्स क्यों माशाल्लाह शेख जैसे स्कॉलर्स क्यों वार्न करते हैं नेटफ्लिक्स ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑब्वियसली उनमें डिज़ायर्स भड़काने वाला कंटेंट है। यू विल एग्री विद मी। कुछ ना कुछ ऐसा सीन या ऐसी थ्योरी या कुछ ऐसा आ जाता है कि बंदा जितना भी स्ट्रांग हो तो वो अकेले में या कभी ना कभी उसकी वो चीज़ जो है वो ट्रिगर हो जाती है।